تو آپ دراصل اس ماڈرن ایج میں پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی روک رہے ہیں. اب یہاں پہ کہا گیا جی کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے جن کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. جی جناب میں آپ کو بتا سکتا ہوں 50 قانون ہے پاکستان میں, پی پی سی میں بھی ہیں, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں, اور بھی بہت سے قوانین ہیں جس کے تحت پاکستان میں صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. There is an Article 19 in the Constitution of Pakistan. You know there are 8 restrictions in that article. The Article 19 of the Constitution of Pakistan, لوگ کہتے ہیں جی یہ آزادی اظہار کا تحفظ دیتا ہے, کہ یہ جی پروٹیکشن دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو. نو, there are 8 restrictions within the Article 19 of the Constitution of Pakistan. Even you cannot speak against a friendly country. You cannot criticize. اگر میں کہوں گا کہ جی چین یا امریکہ یا سعودی عرب نے یہ کام غلط کیا تو آپ آرٹیکل 19 کے تحت میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو مثال ہے وہ یہ ہے جس میں پیکا ایکٹ 2016 جس کے تحت آپ نے اسد طور کو گرفتار کیا ہے, ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے. اور یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ آف پاکستان نے منظور کیا ہے, اور جب یہ آ رہا تھا تو اس وقت ہمیں پتا تھا یہ کیوں آ رہا ہے. اور پھر اس کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس کو 2 سال پہلے اس کو آرڈیننس کے ذریعے مزید سخت کرنے کی کوشش کی. تو یہ کوشش ابھی سے نہیں چل رہی, یہ کوشش کافی عرصے سے چل رہی ہے. سوشل میڈیا کو آپ قابو کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو لوگ آئین پاکستان کی روزانہ خلاف ورزی کرتے ہیں, آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, تو ان کو تو سیاست میں مداخلت کی اجازت ہے, ان کو نہیں روکنا آپ نے صرف سوشل میڈیا کو روکنا ہے. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں. یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ہرایا گیا ہے اور ہم سے پیسے مانگے گئے اور ہم نے پیسے دیے, اور ہمارا نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے جناب ہم نے پیسے دیے اور ہم سے پیسے مانگے گئے. مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی, سارے کہہ رہے ہیں. کوئی کسی نے بتایا آپ کو کہ کسی ٹی وی چینل نے یا کسی ٹی وی اینکر نے یا کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر نے کسی سیاستدان سے پیسے مانگے کہ مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں تمہارے حق میں یہ کوئی پروگرام کروں گا؟ صرف ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کا یہاں پہ کوئی آپ ذکر کر نہیں سکتے کہ انہوں نے پیسے مانگے. جعفر خان منگوخیل کہہ رہا ہے میرے خلاف 3 کروڑ استعمال ہوئے, ندیم افضل چاند پیپلز پارٹی والا کہہ رہا ہے مجھ سے 5 کروڑ مانگے, کوئی کہہ رہا ہے مجھ سے 8 کروڑ مانگے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے 10 کروڑ دیے. تو بھائی جان آپ سارے کے سارے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں, آپ کا خیال ہے اس سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مسائل اس وقت حل ہوں گے جب یہ پیسے مانگنے والے جو ہے نا اصل لفافے, ان کو قابو کرو تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے, پھر سوشل میڈیا بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں بالکل ایگری کرتی ہوں حامد میر صاحب سے اور باقی دوستوں سے بھی کہ ہم شیشہ صاف کرتے رہتے ہیں, شیشہ توڑ دیتے ہیں, لیکن اپنا منہ صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہاں پہ اصل مسئلہ درپیش ہوتا ہے. قوانین کی بات ہو رہی ہے تو قوانین جو ہیں سو اگر وہ چاہے میڈیا کے حوالے سے ہیں, آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہیں, وہ سب نظریہ ضرورت کے تحت ہمارے یہاں ہر حکومت اس کے اندر سختی کرتی ہے, کوئی نرمی کرتی ہے, کوئی تبدیلی کرتی ہے, لیکن وہ قوانین میں تبدیلی وہ ہوتی ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ نظریہ ضرورت بہت بڑی جو ہے وہ بلا ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی ہے تو اس میں 2 طرح کے فیکٹرز ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال صحیح ہو رہا ہے, پھر یہ ہے کہ جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا کو یوٹیوب کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, انسٹا کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں, کیا وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں یا کرایا جا رہا ہے. اب یہ کہنا کہ اگر تو ایک سیاسی جماعت کا جو ہے وہ سیٹ اپ پورا انہوں نے میڈیا کا بنایا ہوا ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, یعنی پی ٹی آئی یوز کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, نون لیگ یوز کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, تیسری کوئی پارٹی یوز کر رہی ہے تو وہ غلط ہے, تو یہ بھی غلط ہے. سب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے فائدے کے لیے اس ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں,
اور جہاں جب جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ خلاف والا ورڈ، کہ کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ بات آنا شروع ہو تو وہ پھر ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے یہاں آپ کے الیکشن والے دن کیوں سگنل بند تھے؟ الیکشن والے دن کیوں سیلولر فونز بند تھے؟ کون سا ایسا ڈر تھا ہمیں؟ تو اگر سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام پوری طرح کریں تو موبائل فونز بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ پھر اس کے بعد بھی بہت ساری زبان بندی ہے جو موجود ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ریگولرائز کرنے کی جو بات ہے اس کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولرائز کرنے والے کی بات کرنے والے لوگ کیا اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیا مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنی مرضی کی اس کے اندر نظریہ ضرورت کے تحت ترامیم چاہتے ہیں؟ کیونکہ پی ایم ڈی اے کی شکل میں میکا کا ذکر کر چکا، پی ایم ڈی اے بھی ایک قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران. اس پی ایم ڈی اے کے خلاف پوری صحافتی برادری سڑک کے اوپر بیٹھی تھی کیونکہ وہ تمام ایک اتھارٹی بنائی جا رہی تھی جو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سب کو کنٹرول کرے گی، اور اگر کنٹرول میں جو ہے وہ ان کے خلاف ان کی مرضی کے حد سے ہٹ کے کوئی بات ہوگی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے مادر پدر آزاد کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں ریگولرائزیشن ہو رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، یہاں پر بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ کس طرح سے ہونی چاہیے؟ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر کرنی چاہیے. وہ لوگ جو اس سے متاثر ہیں، وہ لوگ جو یہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں، تمام لوگ میڈیا کے آپ آؤٹ لیٹس کو نکال کے اگر اس کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو مینیفائڈ قسم کے مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we had a very deliberative discussion by the panelists. One thing which I actually want to clarify is that when we talk about digital platform, it's not just social media. It's more than social media, because we are not focusing on that space. That space is available, which is empty, where there is no garam galoch, there is nothing like that. So that space can be used for our, what Hamid Mirza said, objective things, which is peace building. So we can use that unused, utilized space in digital media. Secondly, we have had discussions here where we had discussed challenges of media in Pakistan, particularly when we talk about the peace building, diplomacy, what is limits of media working here. So we all heard that. So I would like to thank all the panelists, Nayyar Ali, Hamid Mir Sahab, Harun Sahab, Masood Raza Sahab, or Dr. Mausam Sahab. And now I will hand over to Tanzila. Thank you, Tanzila. Very quick questions, please. Keep it short. जिससे सवाल पूछना उनसे पूछें और बहुत जल्दी. Please, mic अगर